بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مسز صفیہ بانو، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ عربی، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں۔ سال اول کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیسن کا عنوان ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات اور شرک کی اقسام۔ اس لیسن کے مقاصد یہ ہیں: عقائد اسلام سے واقفیت و آگاہی، عقیدہ توحید کے بارے میں تفصیل سے معلومات فراہم کرنا، خدائے بزرگ و برتر کی وحدانیت پر یقین رکھنے کے انسانی زندگی پر اثرات، شرک کی اقسام اور شرک کے نقصانات سے آگاہی۔ ہمارا آج کا یہ سبق آپ کے نصاب میں شامل 2 عنوانات انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات اور شرک کی اقسام پر مبنی ہے۔ اس سوال کو آپ در ذیل سرخیوں کے ہیڈنگز کے تحت حل کر سکتے ہیں۔ فضیلت و بزرگی کا احساس۔ عقیدہ توحید انسان کو فضیلت اور بزرگی کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات کی تمام مخلوقات پر اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ انسان اس کائنات کی تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور اس نے تم کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا۔ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، مسجود ملائک ہے، اور یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہے۔ انسان کو ایک بزرگی اور فضیلت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح واضح کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی سے نوازا، یعنی تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت کا مطلب امید۔ عقیدہ توحید انسان کو کبھی بھی کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ انسان بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی، بہتری کی امید رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور یہی امید اسے تمام پریشانیوں، تمام تکالیف سے، مایوسی کے اندھیروں سے نکالتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس طرح انسان کو امید دلاتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بڑی سے بڑی تکلیف انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے، مایوس نہیں ہونے دیتی۔ کیا چیز کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ ایک اللہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ نہایت طاقتور ہے، قادر ہے، وہ ہر تکلیف سے ہمیں نکالنے والا ہے۔ یہ چیز انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، اس کے دل میں ایک امید، ایک آس ہر وقت موجود رہتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ عالمگیر اخوت کا قیام۔ عقیدہ توحید تمام انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، انصاف کی تاکید کرتا ہے۔ اس عقیدے کو فروغ دیتا ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے سے حسن سلوک کریں، ایک دوسرے سے انصاف سے پیش آئیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس ارشاد کو واضح کیا کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کے
किसी भी मुल्क में, किसी भी खित्ते में रहने वाले तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करते हैं। अल्लामा इकबाल ने इस चीज़ को इस तरह बयान किया है, अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। इसी बात को अल्लाह ताला ने एक और जगह इस तरह बयान किया है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, बेशक अल्लाह के हाँ तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से ज़्यादा परहेज़गार है। इंसानों में से अगर कोई ज़्यादा इज़्ज़त वाला, ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शख्स है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तकवा की बिना पर कि कौन अल्लाह से कितना डरने वाला है। तकवा में इस्तिकामत यानी अकीदा तौहीद मुसलमानों को मुत्तकी बनाता है, परहेज़गार बनाता है, गुनाहों से नफ़रत दिलाता है, नेकियों की तरफ राग़िब करता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसे अल्लाह की मोहब्बत तकवा से ही हासिल होगी। जब वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा, तो वो मुत्तकीन में शामिल हो जाएगा। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इसको इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला परहेज़गारों से मोहब्बत करता है। मुसलमान अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहते हैं, वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि अल्लाह हमें साबित कदम रख और काफिरों के ख़िलाफ़ हमारी मदद फरमा। शुजाअत की हौसला अफजाई, अकीदा तौहीद इंसान को बहादुरी और शुजाअत से नवाजता है। मुसलमान झूठे खुदाओं, बातिल माबूद और इन सब से किसी से नहीं घबराता, सब की नफ़ी करता है। उसे अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकने, किसी की झूठी बंदगी करने से वो नफ़रत करता है और उसके अंदर बहादुरी और दलेरी पैदा हो जाती है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने इसके मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जान लो, सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। कि मुसलमान या औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह से डरने वाले कभी भी किसी मुश्किल, किसी परेशानी में बड़ी से बड़ी बातिल ताकतों के सामने बहुत शुजाअत और बहादुरी के साथ डट जाते हैं। अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ़ें बांध कर लड़ते हैं, गोया कि सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। बातिल की कुव्वत चाहे कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो तादाद में, मुसलमान खा मुट्ठी भर भी हों, अगर अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले हैं, तो वो उन सबको बआसानी शिकस्त दे सकते हैं। और अल्लाह ताला ने इस चीज़ को साबित किया कि अल्लाह ने अपने बंदों को, अपने से डरने वाले लोगों को हर मुश्किल में उनकी मदद की, उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। सब्र व तवक्कुल का इस्तेहकाम, यानी अकीदा तौहीद मुसलमानों में सब्र व तवक्कुल पैदा करता है। किसी भी मुश्किल में, किसी तकलीफ़ में वो अल्लाह ताला की मदद से गाफिल नहीं होते, अल्लाह के ताला की रहमत से मायूस नहीं होते और हर बड़ी से बड़ी मुश्किल में सब्र से काम लेते हैं और सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं कि जिस अल्लाह ने उन्हें इस आज़माइश में डाला है, वही अल्लाह ताला उन्हें इस आज़माइश में पूरा उतारेगा, उन्हें इस मुश्किल से निकालेगा। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने मुश्किलात का हल ये बताया है, वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलात, और सब्र और नमाज से मदद चाहो। मुसलमानों की रहनुमाई की गई है कि अगर किसी भी मुश्किल में मुब्तला हों, कोई मुसीबत आन पड़े, किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाएं, तो एक तो सब्र करें और दूसरे अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हों और नमाज अदा करते रहें।
قرآن پاک میں سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی مسلمان اپنی تمام عبادات صرف اللہ کے لیے سر انجام دیتا ہے، اللہ پر ہی توکل کرتا ہے اور بڑی سے بڑی مشکل میں بھی صبر سے کام لیتا ہے۔ تسخیر کائنات کی ترغیب، یعنی مسلمان اس جذبے سے سرشار ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ تمام کائنات اس کے لیے تخلیق کی ہے اور وہ کائنات کو دریافت کرنے، کائنات کو کھوجنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ ترجمہ، اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی، اس میں پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، پھل پھول، دریا، جو کچھ بنایا ہے اسے انسان کے استعمال کے لیے اس کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے جس طرح چاہے استعمال کرے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو اور اس کا شکر ادا کرے۔ عجز و انکساری کا فروغ، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہونے اور اشرف المخلوقات ہونے پر مسلمان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو یہ عزت دی، اس مرتبے سے نوازا، اس کے سامنے وہ بے بس ہے، عاجز ہے، اس کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے سامنے انسان اس کی عبودیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اللہ کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ہونے اور اس کائنات کا ہیرو ہونے کے بعد انسان اپنے اس مرتبے اور مقام پر مغرور نہ ہو جائے، اس میں سرکشی اور نافرمانی نہ آ جائے، تو عقیدہ توحید انسان میں عجز و انکساری پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے وہ بے بس ہے، عاجز ہے۔ اب ہم اس سبق کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو عقیدہ توحید کا متضاد ہے، یعنی شرک۔ اس حصے میں ہم شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ شرک کے لغوی معنی، شرک کے لفظی معنی ساجھے پن، شراکت اور حصے داری کے ہیں۔ شرک توحید کا متضاد ہے۔ شرک کے اصطلاحی معنی یعنی دین کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا ان صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کا ساجی یا شریک ٹھہرانا، اللہ کے برابر سمجھنا شرک کہلاتا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، کرے گا، سوائے شرک کے، کہ شرک وہ سنگین گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی اقسام، جس طرح توحید کی 3 اقسام ہیں، اسی طرح شرک کی بھی 3 اقسام ہیں۔ ذات میں شرک، نمبر 2 صفات میں شرک، نمبر 3 صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اب ہم باری باری ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک کو ڈسکس کریں گے۔ ذات میں شرک سے مراد ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہم جنس قرار دینا، یعنی اللہ جیسا سمجھنا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے اسی حقیقت پر اس کو پرکھنا، یا کسی کو
اللہ کا باپ یا اللہ کی اولاد سمجھ لیا جائے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، یا یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یا اللہ کسی مخلوق میں حلول کر جائے، جس طرح ہندوؤں کے عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں شرک کی ہر قسم کی نفی کر دی، کسی بھی قسم کے شرک کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ہمسر کہتے ہیں برابری کرنے والا، اس جیسا ہونے والا، تو اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ تو اس میں تمام جھوٹے باطل معبودوں کی نفی کر دی گئی۔ صفات میں شرک، یعنی جیسی صفات کاملہ اللہ تعالیٰ میں موجود ہے وہ کسی اور میں تسلیم کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی کچھ صفات ودیت کی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس نے انسانوں کو بھی علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اس نے انسانوں کو بھی سماعت دی۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اس نے انسانوں کو بھی بصارت دی۔ لیکن انسان میں یہ تمام جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں، وہ اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات کامل حیثیت میں ہیں، کامل صورت میں ہیں، جبکہ انسان کی صفات، تمام صفات ناقص حالت میں ہیں، کمپلیٹ نہیں ہیں، مکمل نہیں ہیں۔ ہر پوشیدہ ظاہر بات کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اگر ہم کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھیں کہ اسے ہمارے ماضی، حال یا مستقبل کی سب خبر ہے یا کچھ خبر ہے، تو یہ صریحاً سراسر شرک ہے۔ حکم خداوندی ہے، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہوا، اور خدا کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام کاہنوں کی، نجومیوں کی، سب کی نفی کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تمام غیب کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے اس غیب کے علم میں سے کچھ حصہ عطا کر دے، لیکن کامل علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ صفات کے تقاضوں میں شرک۔ صفات کے تقاضوں میں شرک سے مراد کہ ہمیں اللہ کی عبودیت کو کس طرح لینا چاہیے، آیا ہم ان حقوق کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں، جس طرح اللہ کو معبود جانا جائے ہم اس کو جان رہے ہیں یا نہیں۔ بندوں پر خدا کے جو حقوق ہیں وہ کسی اور کے لیے بھی اسی طرح مانے جائیں، اسے صفات کے تقاضوں میں شرک کہا جاتا ہے۔ جیسے جعلی پیروں، فقیروں کے سامنے رکوع و سجود کرنا، کسی کی برتری کے لیے نظر و نیاز دینا، چڑھاوے چڑھانا، رفع مشکلات کے لیے منتیں ماننا، قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، کسی مہینے کو، کسی ہندسے کو منحوس قرار دینا، اولاد، صحت، روزگار کے مسائل جو ہیں کسی دوسرے کے سامنے اس عاجزی اور اس امید سے بیان کرنا کہ جس کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی ان تمام صورتوں سے باز رہنے اور توحید خالص پر کامل ایمان رکھنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، صدق اللہ العظیم۔ اس لیسن کو بہتر بنانے کے لیے، اس کویسچن کو بہت اچھے طریقے سے حل کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ ہدایات، کچھ خاص باتیں آپ کو بتا دوں۔ اپنے سوال کو کرنے کے لیے آپ کے اس سوال میں کم از کم 8 سے 10 ہیڈنگز ضرور ہونی چاہیے۔ ہر ہیڈنگ میں کسی قرآنی آیت کا حوالہ، حدیث مبارکہ کا حوالہ یا کسی تاریخ اسلام سے کسی واقعے کا حوالہ ضرور دیں۔ اپنے کویسچن کو بہتر بنانے کے لیے آپ جو بھی ہیڈنگ لکھیں، ایک لائن اس سے پہلے چھوڑیں اور ایک لائن اس کے بعد چھوڑیں۔ اسی طرح حوالے کو لکھنے کے لیے، حوالے کو نمایاں کرنے کے لیے اس کو لکھنے سے پہلے ایک لائن چھوڑیں اور ایک لائن اس کو لکھنے کے بعد چھوڑیں۔ اپنے سوال کو بہت اچھا خوبصورت بنانے کے لیے، اس کی پریزنٹیشن، اس کے استظہار کو بہتر کرنے کے لیے مارکر کا استعمال کریں، بہترین روشنائی کا استعمال کریں، حاشیے کی جگہ ضرور چھوڑیں، اور اپنی رائٹنگ کو اپنی خوش خطی سے لکھیں، اور لفظ، آپ کے لفظوں کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا نہ ہو، بہت چھوٹا نہ ہو۔ اگر ان باتوں پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک بہترین کویسچن تیار کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔